السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مولانا ثاقب رضا مصطفی صاحب کا ایک ویڈیو بیان سوشل میڈیا پہ بڑا مشہور ہوا ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لحد میں اتارا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے۔ لمبا واقعہ آپ سنیں گے وہ ویڈیو میں کیا فرماتے ہیں۔ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ نے کان لگائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، یا اللہ میری امت کا معاملہ میرے سپرد کر دے۔ تو اس پر لوگ سبحان اللہ اور بڑی ان پر ایمانی اور بڑی جذباتی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق ایسی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش نہ آئی ہو، اور ایسا واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رونما نہ ہوا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سچے ساتھیوں صحابہ کرام کے متعلق ایسی باتیں جو ان کے ساتھ پیش نہ آئی ہوں، کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ اور اس امت میں کیسے کیسے لوگ آ گئے ہیں کہ نام سے تو وہ علماء جانے جاتے ہیں، لوگ ان کو علماء کہہ کر پکارتے ہیں، معاشرے کی اکثریت ان کو سنتی ہے، شب و روز میں ان کے بیانات لاکھوں کی تعداد میں لوگ سنتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ ایسی چیزیں بیان کرتے ہیں جو حدیث رسول میں ہے ہی نہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان ہی نہیں کی، جو عمل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام ہی نہیں دیا، ایسی باتیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو پہلے آپ وہ ویڈیو ملاحظہ ہوں مولانا صاحب کیا فرماتے ہیں، پھر ہم جائزہ لیتے ہیں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ واقعی درپیش آیا یا نہیں۔ حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں جب میں نے حضور کو لحد میں اتارا تو یہ حضرت فضل بن عباس دائیں بائیں جاتے تھے، تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ آپ قریبی بھی ہیں، حضور کے چچا زاد بھی ہیں، تو کوئی بات کرنا چاہتے ہیں حضور سے اتر جائیں گے لحد میں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی لحد میں اتر گیا، تو کہتے ہیں میں نے کفن کی تنیاں کھولی اور میں نے دیکھا کہ حضور کے لب ہل رہے تھے، تو کان قریب کیے تو حضور کہہ رہے تھے رب ہب لی امتا، اے اللہ میری امت کا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دے۔ تو حضرت فضل بن عباس باہر نکلے لحد سے، اور جو پاس کھڑے تھے ان صحابہ کو بتایا کہ حضور یہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، تو سارے رو پڑے، اس دنیا پہ آئے تو امت کا غم لے کے آئے، اس دنیا سے گئے تو امت کا غم لے کے گئے۔ اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ پیار کرتا ہے تو مجھے بتاؤ حضور جیسا پیار کون کر سکتا ہے؟ اچھا کسی سے اس لیے پیار بھی ہوتا ہے کہ اس سے کوئی غرض ہوتی ہے، تو بتاؤ نزا کے وقت کس سے غرض ہے؟ مجھے بتاؤ قبر میں کس کی ضرورت ہوگی؟ حشر میں کون شفاعت کا دامن کھولے گا؟ اعلیٰ حضرت بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اور محبت کا بہت بڑا دائیہ یہ ہے کہ کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ سونا بہت ہے، وہ خوبصورت بہت ہے، زمانے میں بڑے سونے ہیں، کوئی لاؤ تو صحیح میرے حضور جیسا ہے، مکھ چند بدرشا شانی، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھی ہیں مد مئی۔ حضرت میمونہ بنت کردم صحابیہ ہیں، کہتی ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حاضر ہوئی، یہ موقع تھا حجۃ الوداع کا، میری آرزو تھی کہ میں حضور کی زیارت کروں، لیکن حضور کا جمال جہاں آرا ایسا چمکدار تھا کہ میری آنکھوں میں ہمت نہ ہو سکی کہ میں آپ کا چہرہ دیکھ سکوں۔ میں آپ کی نظر ایک بات کرنا چاہتا ہوں، صرف 34 لوگ ہیں غالباً جنہوں نے حضور کا حلیہ بیان کیا، باقی حضور کا حلیہ بیان نہیں کیا۔ 1,44,000 نے حضور کو دیکھا، لیکن ایک دوسرے سے پوچھتے تھے بتاؤ حضور کیسے تھے؟ تم نے نہیں دیکھا؟ کہا یار دیکھ کر بھی نہیں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں لوگوں جو میں حضور کا حلیہ بیان کرتا ہوں تو میرے پاس حضور کو دیکھنے کا ایک طریقہ تھا، اور وہ کیا؟ فلما نظرت الى انوارہ فبدات کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، میں اپنی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے حضور کے چہرے کو دیکھتا تھا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر ہیں، اور اچھی طرح آپ سارے جانتے ہیں شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، اور یہ حسن بھی پوشیدہ ہے، 70,000 بشریت کے پردے پڑے ہوئے، اور شاعر دیکھ رہے ہیں اور پھر بھی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا ہے، یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روپوش رہے، وہ اگر
पर्दा उठा दे तो किसे होश आए। किसी ने लिखा है, शायद सब लोगों के लिए ये बातें मुतहम्मल उनकी बर्दाश्त से बाहर होंगी और वो कहेंगे ये क्या है, लेकिन उलमा ने लिखा है कि अगर हुजूर का हुस्न बेनकाब होता लज़ाबल अर्श भी पिघल आपने जाए। सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक अल्लाह का ये बंदा फरमा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठ हरकत कर रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा कराम ने सुना और बाद में आकर उन्होंने सारे सहाबा कराम को बतलाया। ये कितना बड़ा झूठ है और किस कदर आसानी से सवाब समझकर लोगों को रुलाकर ईमान की मजलिस और सवाब के नाम पर मजलिस मुनक्कद करके उसमें ये बात सुनाई जा रही है। किस कदर अजीम और कबीह जुर्म है। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से अंदाज़ा लगाइए जो सही बुखारी मुस्लिम समेत सहाय सित्ता की सारी किताबों में और इसके अलावा दीगर कुतुब हदीस में भी है और मुतवातिर दर्जा की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जिसने जान बूझकर मुझ पर झूठ बोला वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस झूठ में इम्तियाज करते हुए फरमाते हैं कि इन्नल कज़िबा अलैया लैसा कज़िबिन अला अहदिन, कि मेरी जात के ऊपर झूठ बोलना किसी आम बंदे के ऊपर झूठ बोलने के मुतरादिफ नहीं है, उसकी मिसल नहीं है। मेरी जात के ऊपर झूठ ये कायनात का बदतरीन झूठ है और ये अपने लिए जहन्नम खरीदने वाली बात है। तो ये मौलाना साहब क्या फरमा रहे हैं? हम कहते हैं अल्लाह के बंदे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक ये वाक़या आपने कहाँ से बयान किया? क्या किसी सही हदीस में ये वाक़या मौजूद है? क्या किसी ज़ईफ़ हदीस में ये वाक़या मौजूद है? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक जो सीरत की किताबें लिखी गई हैं, क्या उन सीरत की किताबों में से किसी किताब में ये मौजूद है? ये कहाँ मौजूद है? एक वाक़या उसका वजूद ही नहीं है, उसकी कोई सनद ही नहीं है, उसका कोई सबूत ही नहीं है। तो एक मुसलमान को ये ज़ेबा ही नहीं है कि ऐसी चीज़ वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक बयान करे जिसकी कोई असल ही नहीं है। सही मुस्लिम में हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ, बंदे के झूठा होने के लिए यही बात काफ़ी है कि बंदा सुनी सुनाई बात को आके पहुँचा दे, सुनी सुनाई बात की तशहीर करे, सुनी सुनाई बात को बयान करे। और ये देखें यही अमल हो रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को झूठा करार दिया है। और उसके बाद फिर क्या फरमाते हैं? मैमूना बिनते करदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया थी, फरमाते हैं कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाँव की उंगली को देखा। तो मैमूना बिनते करदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये जो वाक़या बयान फरमा रहे हैं, ये सुनन अबी दाऊद, मुस्नद अहमद बिन हंबल और दूसरी किताबों में मौजूद है, लेकिन ये वाक़या ज़ईफ़ है। अब ज़ईफ़ वाक़या बयान करना अवाम में इसका क्या माना हुआ? एक चीज़ जो साबित ही नहीं है, उसमें ज़ौफ़ और कमज़ोरी है, तो उस बात को बयान करने का क्या मतलब हुआ? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल में अल्लाह ताला के कलाम में आयतें नहीं हैं? क्या अल्लाह ताला ने अपने कलाम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़साइस, आपके शमाइल और आपके औसाफ से कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने भरा हुआ नहीं है? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक से कुरान मजीद मुज़य्यन नहीं है? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीसियों, सैकड़ों, हज़ारों अहादीस में अपनी फजीलत बयान नहीं की? और ये इतनी बड़ी अहादीस का जो ज़ख़ीरा है, ये ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल और शमाइल का मुँह बोलता सबूत नहीं है, जो इस तरह की मन गढ़ंत मौजू किसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किए जा रहे हैं। ये जो वाक़या है ना मैमूना बिनते करदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुतल्लिक़, ये अबू दाऊद में मौजूद है और किताबुन निकाह में इस वाक़या की सनद में एक राविया है जिसका नाम है सारा बिनते मिक्सम। इसके बारे में हाफ़िज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह तक़रीब तहज़ीब में फरमाते हैं, ला तुरफ़, पता ही नहीं है ये कौन है कौन नहीं है। और फिर उसके बाद एक और वाक़या बयान करते हैं हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक़। उससे पहले अजीब दावा करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने देखा ही नहीं है, सिर्फ 34 के करीब सहाबा कराम हैं जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख सका, बाकी तो कोई देख ही नहीं सका। ये भी बहुत अजीब बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया है और सही तौर पर किया है, शऊर और अक्ल से और आंखों की बिनाई से किया है। सही तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के वसफ बयान किए हैं। इस मुतल्लिक़ा हदीस है, आप कुतुब हदीस में देख सकते हैं, तफसील की ये जगह नहीं है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि लोगों को मजलिस के अंदर उनके जज्बात को बाहर कर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग देख ही नहीं सकते थे और लाखों हज़ारों सहाबा में से चंद एक लोग थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। ये कितना बड़ा बुहतान और झूठ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से लोगों को दूर किया जा रहा है। और फिर हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला के मुतल्लिक़ मौलाना साहब किस्सा बयान फरमाते हैं कि उन्होंने वो अशार पढ़े।
یہ اشعار کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن مجید میں نازل کیے ہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی فرمان میں ذکر کیے ہیں؟ کیا صحابہ کرام میں سے کسی نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق یہ اشعار بیان کیے ہیں؟ کتب احادیث میں، ذخیرہ احادیث میں کسی کتاب کا نام لے لیں جس میں یہ اشعار پائے جاتے ہوں، اس کی کوئی سند دکھا دیں، اس کی کوئی اصل دکھا دیں، محدثین کا فیصلہ دکھا دیں کہ محدثین اس سند کو صحیح کہتے ہیں اور یہ معتبر ذرائع سے، باوثوق ذرائع سے اور یہ یقینی ذرائع سے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے ثابت ہے کہ انہوں نے ایسا کہا۔ انہوں نے تو ایسا کہا ہی نہیں ہے، کتب حدیث میں تو یہ روایت موجود ہی نہیں ہے، اس کی کوئی سند اور اصل ہے ہی نہیں ہے۔ تو ایسی چیز کسی صحابی رسول کی طرف منسوب کرنا اور اس کو بنیاد بنا کر اس پر ایک دعویٰ کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، کتنی فضول بات ہے، کتنی گھٹیا اور سطحی بات ہے، اور یہ کسی عالم کو زیبا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي أُنَاسٌ يُحَدِّثُونَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، میری امت کے آخر میں ایسے لوگ آئیں گے جو تمہیں حدیثیں بیان کریں گے، تم نے نہ وہ حدیثیں سنی ہوگی نہ تمہارے آباء و اجداد نے وہ سنی ہوگی، ان سے بچ کے رہو، ان سے دور رہو۔ اللہ کی قسم ہے یہ وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہی نہیں، جو آپ نے کی ہی نہیں، جو افعال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام ہی نہیں دیے، جو واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں صحابہ اکرام کے ساتھ پیش ہی نہیں آئے، یہ ایسی چیزوں کو بیان کر رہے ہیں۔ اور جو بندہ ایسی چیزوں کو بیان کرتا ہے، میں پہلے واضح کر چکا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ایسی بات بیان کرے جس کی حقیقت حال کا اس کو علم نہیں ہے، جس کے ثبوت کا اس کو یقینی طور پر علم نہیں ہے، ایسی بات کو آگے بیان کرنا یہ بندے کے جھوٹے ہونے کی علامت ہے۔ صحیح مسلم کے شروع میں امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ ایسے بندے کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں جو ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دیتا ہو، کہتے ہیں وَلَا يَكُونُ إِمَامًا أَبَدًا وَهُوَ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَا سَمِعَ، ایسے بندے کو کبھی بھی امام نہیں بنایا جا سکتا جو ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے، لوگوں میں تشہیر کر دے، بیان کر دے۔ آپ دیکھیں مولانا صاحب کو لوگوں نے امام بنایا ہوا اور بہت بڑے امام سمجھے جاتے ہیں، بہت بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ کے قول کی روشنی میں تو ان کو امام سمجھا ہی نہیں جا سکتا، امام بنایا ہی نہیں جا سکتا، امامت کے یہ حقدار ہی نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جھوٹ قبیح جرم اور انتہائی عظیم گناہ ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور ایسے علماء کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ اور اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی ایسا واقعہ سنیں تو ہمیں راسخ علماء سے رجوع کرنا چاہیے اور ان سے دریافت کرنا چاہیے کیا یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا آپ کے ساتھ پیش آیا بھی یا ویسے ہی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ إن الحياة قليلة